باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم اردو ناول کے اوپر جو ہے بات کریں گے، اور اس میں بالخصوص جو ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ناول کئی چاند تھے سر آسمان جو ہے ہمارا موضوع گفتگو ہوگا۔ اور ناول کے حوالے سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا خاص طور پہ کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب سے لے کر علی اکبر ناطق کے نئے ناول کماری والا تک میں سمجھتا ہوں کہ جو سفر ہے یہ بڑا ثروت مند سفر رہا ہے، اور اس کے اندر ہم نے بے شمار بہترین لکھنے والوں کے بہترین ناول جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن بالخصوص چونکہ آج کی اس نشست میں ہم نے بات کرنی ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب کے ناول کے اوپر، اور اس ناول کو بلا شبہ 21ویں صدی کا جو ہے اب تک کا سب سے بڑا ناول جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تقریباً 2006 میں میرا خیال ہے یہ ناول جو ہے یہ منظر عام پر آیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی مقبولیت جو ہے میرا خیال ہے کہ ہر گزرتے دن جو ہے ہم بڑھتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو خاص بات ہے وہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے جس طریقے سے جو ہند اسلامی تہذیب کی معاشرت ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس کو جس طرح انہوں نے قلم بند فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز کی جو سیاسی ریشہ دوانیاں ہیں وہ پورا ایک نقشہ اور منظر جو ہے وہ انہوں نے اس ناول کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر دیا۔ اس ناول کے بہت سے پہلو ہیں، اس پہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں بات ہوگی، اور بالخصوص ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کو 21 صدی کا جو سب سے بڑا ناول قرار دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر وہ کون سے بنیادی اوصاف ہیں کہ جس پر ہم اس ناول کو جو ہے وہ جج کرنا چاہیں گے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک ہیں محترم جاوید احمد ملک صاحب اور کاشف منظور صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس میں شمس الرحمان فاروقی صاحب کے ناول کئی چاند تھے سر آسمان پر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ جاوید، میں آپ سے بس پوچھنا چاہوں گا اس کے اندر کہ خاص طور پہ 2006 میں یہ ناول آیا، آج 2020 جو ہے اپنے اختتامی دن جو ہیں اس کے ہونے والے ہیں، اسٹل شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ناول جو ہے مختلف حلقوں میں زیر بحث ہے، اور اس کو 21ویں صدی کا جو ہے ایک بڑا ناول جو ہے وہ مانا جا رہا ہے۔ تو اس کو اتنا بڑا ناول جو قرار دیا جا رہا ہے، آپ خیال میں اس کی بنیادی کیا وجوہات ہے؟ اس کے اندر کیا وہ خاص چیز ہے کہ جو اس کو باقی ناولوں سے جو ہے ممتاز کرتی ہے؟ بہت شکریہ عامر۔ یہ ناول پڑھا جانا بہت ضروری ہے، اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اس کو کہا 21ویں صدی کا، میرے خیال اردو ادب کی تاریخ کا یہ ایک نمایاں ترین ناول ہے، اور آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کی ہماری تاریخ اردو ادب کی بڑی ایک زبردست تاریخ ہے، جس کے اندر قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا ہے، عبداللہ حسین کے ناول ہیں، تارڑ صاحب کے بہت ناول ہیں، راکھ ہے، بہاؤ ہے، یا اس کے بعد جو ناول آئے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اس کی جو خاص بات ہے، ایسے تاریخ کے ایسے عہد کو انہوں نے اس میں قید کیا ہے کہ جس کی تفصیلات کا ہمیں بہت زیادہ علم نہیں تھا۔ ابھی ریسنٹلی ولیم ڈرمپل کی کتاب انارکی کے نام سے آئی ہے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر ہے، اور لوگ اس کے اوپر بہت بات کی انہوں نے، یا اس سے پہلے ڈرمپل کی کتاب میں لاسٹ مغل کے نام سے، جو اسی تہذیب کے بارے میں تھی، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ دلی ایک ہنستا بستا شہر تھا، ایک اس کے اندر کلچر، اس کی زبان، اس کے جو ریلیشن شپس تھے، اس کی اکانومی، وہ ایک زندہ تاریخ تھی، اور اس تناظر میں ایک کلونیلزم آیا، اور اس کے آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ بھی کوئی صرف 1857 کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ وہ 200-300 سال کا ایک واقعہ تھا۔ ان 200-300 سالوں میں کیا سوشل پروسیسز تھے، کون سی سوشل انٹریکشنز تھیں، اور کس طرح سے یہ تہذیبیں آپس میں مل رہی تھیں، اس کو انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ اور جو زبان استعمال کی ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب نے، وہ زبان کم از کم جو میرے عہد کے جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں انہیں وہ زبان پڑھنے کو نہیں ملی ہے۔ اردو ناولوں میں خاص طور پاکستان کے ناول چھپے، اس میں بہت زیادہ علاقائی زبانوں کا بھی اب اس میں ایک دار آیا، جو کہ زبانوں کو فریش بناتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اردو کیسے بولی جا رہی تھی 1850 میں، یا اس سے پہلے کیسی بولی جا رہی تھی۔ پھر بے شمار پیشے ہیں جو معدوم ہو گئے ہیں اب، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں پوری ایک فہرست انہوں نے دی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو دربار میں کام کرتے تھے، دربار کیسے کام کرتا تھا، کون سے فنون تھے جو اس وقت پریولنٹ تھے شاعری میں، موسیقی میں، اور وہاں پہ خاص طور پہ عورت کا کیا مقام تھا۔
دلی شہر کے اندر جو ولیم فریزر کا جو دلی کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو منتظم تھے، ان کا پھر شخصیت ایک بڑی ابھر کے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے ولیم فریزر جو ہے ایک ثقافتی کردار بھی تھے، مشاعرے بھی ہو رہے تھے، دلی کے اشرافیہ وہاں سے ملتی بھی تھی، اور یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ وہ ایک ایسی ایسٹ انڈیا ایسا نہیں تھا کہ کوئی یکدم کلونیلزم 1857 میں جا کے اس کا ایک کلمینیشن پوائنٹ آیا، بلکہ اس سے بہت پہلے ہی ایک طویل سوشل انٹریکشنز موجود تھیں. میرا خیال ہے یہاں میں بات روکتا ہوں. ہاں میں بالکل جاوید جو ہے ابھی کاشف بات کر رہے تھے کہ اس ناول کی ایک اہم بات ہے اس میں اس کے جو کردار ہے، یعنی جیسے میں نے اب کچھ عرصے پہلے یہ ناول پڑھا تو اس میں ایک خاص بات اس کے جو کردار ہیں جو کہ زندہ اور تاریخی کردار ہیں ایک طرح کے، جیسے ہم غالب کی بات کرتے ہیں، ذوق کی بات کرتے ہیں، داغ صاحب کی بات کرتے ہیں، نواب شمس کی بات کرتے ہیں، یہ وہ کردار ہیں، یا ولیم فریزر کی بات کی جاوید نے بات کی ہے اس کے اندر نا، یہ وہ کردار ہیں کہ فخرو کی اس کے اندر بات ہے اس کے اندر کہ یہ ہمارے تاریخی کردار ہیں، اور اس تاریخی کردار کو جو ہے شمس الرحمان صاحب نے اس ناول کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے پرو دیا. اس پر تھوڑی سی اگر آپ بات کریں. یہ بالکل بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بالکل مختصر سی بات کروں گا اردو ناول کی تاریخ کے اوپر. ناول کا جو ارتقاء ہوا پچھلے 400 سال کی مدت میں برطانیہ کے اندر، اس کی وجہ یہ تھی کہ زندگی کے جو بڑے مسائل ہیں ان کو بڑے کینوس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کے پاس فرصت بھی ہونی چاہیے، اور یہ سارا ناول کا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اردو ناول کی تاریخ کو بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، عام طور پہ اسے ڈپٹی نذیر احمد سے شروع کیا جاتا ہے. ان کے ناول ہیں، پھر ہادی کا مرزا ہادی رسوا کا ناول ابراؤ جاندہ ایک بڑا ناول ہے، اس کے بعد تو پھر ایک بڑی لمبی کتار ہے وہ تو پھر داستانیں ہیں، اور وہ سارا پھر وہ ناول کی شکل میں پھر وہ جدید جب اس کی صورت ہمارے سامنے آئی. ایک ادبی رسالے نے بھی حال ہی میں ایک 3000 اردو ناولوں کی ناتمام فہرست شائع کی ہے، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو مختصراً یہ ہے کہ جب ہم 21ویں صدی میں آتے ہیں اور شمس الرحمان فاروقی کے ناول پہ بات کرتے ہیں تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا ناول ہے، اور کسی بھی زمانے کا یہ ایک بڑا ناول ہے اردو کے 150-200 سالہ تاریخ میں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کرداروں کے حوالے سے، تو بات یہ ہے کہ یہ کردار بلا شبہ ہماری اس وقت کی جو ہند اسلامی معاشرت ہے، جو مغل معاشرت اس کو میں کہوں گا، مغلوں کی اس پہ چھاپ تھی کیونکہ وہ حکمران تھے، اور یہ جو سارے کردار تھے یہ بیسیکلی یہ اس وقت کے ایک معاشرے کے سرکردہ لوگ تھے جو کہ حکمران بھی تھے. تو اس میں چھوٹے لوگوں کا کوئی اتنا قصہ نہیں ہے. یہ سارے کردار بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت اس وقت کی تاریخ اتنے بڑے کرداروں کے جو عمل تھے، جو ان کی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ زندگی تھی، وہ انہی کے گرد گھومتی تھی. ان کردار اتنے بڑے تھے اٹ سیلف کہ اس کے اندر پوری تہذیب سمو جاتی ہے. آپ نے چند ایک کرداروں کا نام لیا، سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اس میں سب سے اہم ترین کردار جس کے گرد یہ ناول گھومتا ہے وہ وزیر خانم کا ہے، جو نواب مرزا داغ دہلوی کی والدہ تھیں، اور ان کے کم از کم 4 نکاح اور پھر ان کی زندگی کے جو مسائل پیش آئے، ان کے خامدوں کے ساتھ جو مسئلہ ہوا، اس کے گرد یہ سارا بیسیکلی ناول گھومتا ہے. ضمنی طور پر اس میں ہم ولیم فریزر اور حکیم احسن اللہ خان اور مرزا غالب دہلوی خود، اور اس کے علاوہ ذوق، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کردار ہم دیکھتے ہیں. 1856 سے پہلے کی یہ ساری داستان ہے، اور در حقیقت ہمیں یہ بتاتی ہے، جس طرح جاوید ملک صاحب نے کہا کہ 1857 کا جو واقعہ ہے اس کے لیے زمین پچھلے کوئی 150-200 برس سے تیار ہو رہی تھی. اور یہ در حقیقت ایک بڑا ادیب جو ہے وہ اپنے بڑے کرداروں کی جو زبانی ہے وہ اس دور کی معاشرت کے قصے ہی ہمیں بتاتا ہے، جو بڑے بڑے سیاسی تبدیلیوں کی جو ہے وہ بنیاد بنتے ہیں. تو ان کرداروں کی اہمیت یہی ہے کہ یہ کردار جب کمزور ہوئے تو اسی وقت جو ہے وہ ایک نظام معاشرت کا زوال ہوا، جو سیاسی زوال کا بھی باعث بنا. صحیح. کاشف یا جاوید، آپ اس میں سے خاص طور پہ اس ناول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص چیز یہ ہے کہ اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں، اور جس میں شمس الرحمان فاروقی صاحب نے کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کی ہے، چاہے وہ وزیر خانم کے لباس کا تذکرہ ہو یا کسی تاریخی عمارت کے اندر اس کی تعمیرات
کے اوپر تفصیلات بیان کی ہو. تو یہ اس کی کیا اہمیت ہے, کیا مطلب ہے؟ کبھی دفعہ لگتا ہے کہ اس سے کیا فلو کم تو نہیں ہو جاتا ناول کا, اور سے اس کے اوراق میں اضافہ ہو جاتا ہے, یا یہ کہ یہ ضرورت تھی کہ ان کو محفوظ کیا جانا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے جو 2-3 باتیں ہیں. ایک تو اردو ادب میں جو بڑے ناول لکھیں گے وہ ضخیم ہی تھے. آگ کا دریا ایک ضخیم ناول تھا جو کہ تقریباً نہ صرف یہ کہ وہ ضخیم ہے بلکہ وہ 5000 سال کی تاریخ کے اوپر تھا. یعنی اس میں جو گوتم ڈلبر ہے وہ 4 دفعہ آتے ہیں واپس. اسی طرح جو عبداللہ حسین کے ناول ہیں وہ بیسیکلی شاید ایک ہی ناول کے 2 حصے ہیں, اداس نسلیں اور نادار لوگ. اور تارڑ صاحب نے بعد میں راکھ جو ہے وہ بڑا ناول لکھا. تو یہ ضخامت اور اس کی تفصیل اردو ادب کی جو بڑا ناول لکھنے کی کوشش ہے اس کا ایک حصہ ہے. اور شاید یہ اس کی ایک مثال وار اینڈ پیس اور وہاں سے بھی آئی ہے. یعنی جو اس وقت ایک اتنا بڑا ناول لکھنے کی کوشش جس میں ہر کچھ ہے تو وہ وہاں سے آئی. یا بعد میں جو ابھی ریسنٹلی میں امریکہ کے کچھ جوناتھن فرینزن کے بہت ناول پڑھتا ہوں, وہ کافی بڑا ناول فریڈم کے نام سے لکھا ہے جو ابھی 2000 کے بعد آیا تھا, 2009 میں غالباً. تو میرا خیال ہے جو ان کے سامنے جو پری آکوپیشن تھی نا فاروقی صاحب کے سامنے, جو وہ یہ پرابیبلی ہوگی کہ ایک تہذیب مٹ گئی ہے اور اس تہذیب کو خاص طور پہ آج کی دہلی میں بیٹھ کے انہوں نے لکھا ہے اس کو, تو اس دلی کو پرانی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا بہت ضروری تھا کہ وہ کیا چیز تھی یعنی جو کہ مٹی ہے, اور وہ بہت اہم بات ہے. دوسری بات ہے کہ 1857 کا تخت کا چلا جانا ایک بہت بڑا واقعہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. یعنی اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے 90 سال بعد ہی ایک مسلم اسٹیٹ بنانی پڑی, اور مسلم اسٹیٹ کے اندر جو ہم رہتے ہیں وہ بھی اسٹیٹ بلڈنگ کے 70 سال سے مسئلے حل نہیں ہو پا رہے. کیونکہ جب ایک لیجیٹیمیٹ رولنگ چلی جاتی ہے جو اتھارٹی, تو نئی اتھارٹی بننے میں بڑی دیر لگتی ہے. میرا خیال ہے آج کے دور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا میرے لیے یہ سوال بھی بڑے اہم تھے کہ کیوں انگلینڈ میں کوئین کا عہدہ ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ چاہے وہ سمبولک ہے لیکن اس اسٹیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو آپ کو اسٹیٹ کا شیرازہ جو ہے نا وہ, تو یہ 2-3 باتیں تو بڑی اس میں ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک شاہکار ہے ایکچولی, اور یہ اسی طرح کا شاہکار ہے جیسے صادقین کی کچھ میورلز ہیں جو اتنی بڑی 40 فٹ کی بھی ایک پورٹریٹ اس کا تربیلا ڈیم منگلا پہ لگا ہوا ہے. تو لیکن کاشف شاید اس پہ جی بالکل, میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ ناول کے بالکل شروع کے صفحات میں اور پھر آخر میں بھی کسی قدر شمس الرحمان فاروقی صاحب نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے اس ناول میں دلی کو ریکریٹ کیا اور اس زمانے کی زبان کو ریکریٹ کیا, اور یہ بڑی محنت کا کام تھا اس دور کی ہسٹری کو سرچ کرنا اور اس کے مستند ترین نمونے لینے. اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ خط و کتابت کی, بہت لائبریریاں کھنگالیں, انگلینڈ تک مخطوطے جو ہے وہ انہوں نے چیک کیے, خط لکھے, اور جب تک وہ کلیئر نہیں ہو گئے تب تک انہوں نے ناول کے واقعات کو آگے نہیں بڑھایا. ایک تو ریکریشن ہے ان الفاظ کی بھی اور اس ماحول کی بھی اور اس تاریخ کی بھی. یہ ایک یوسری کا بڑا شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بڑا ناول جو ہے وہ یہ کہنا تو شاید مبالغہ ہو کہ صدیوں میں لکھا جاتا ہے, لیکن دہائیوں میں یہ سامنے آتا ہے. اور اس میں بھی ایک بات جاوید صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس ناول کو پڑھنا کئی کتابیں بلکہ ایک ڈپلومہ لینے کے برابر ہے, کہ آپ ایک 760 صفحے کی یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ بہت ساری کتابوں کے مطالعے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس ناول نے اردو ادب میں اضافہ کیا کیا ہے. اردو ادب کے اگر آپ ایک رف سی ایک فہرست بنائیں کہ جی 10 بڑے ناول کون سے ہیں, تو آپ کو ظاہر ہے اردو ادب کی پہلے داستانیں ملیں گی, پھر آپ کو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہے, مرزا ہادی رسوا ہے, اس کے بعد پھر دور آ جاتا ہے سجاد حیدر جلرم کا, پھر یکدم ہم ماڈرن ایج میں آ جاتے ہیں جس میں قرۃ العین حیدر ہے, مستنصر تارڑ ہے, عبداللہ حسین ہے. اس کے علاوہ انڈیا میں بھی مشرف عالم ذوقی ہے, یہاں بھی پاکستان میں بھی اور بڑے لکھنے والے ہیں. تو اس ناول کا جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پچھلے تقریباً 200 سال کی تاریخ کو ہمارے سامنے مجسم کر کے رکھ دیا ہے. اپنے کرداروں کی زبانی, اپنی زبان جو اس نے استعمال کی ہے وہ اردو کی ایک مستند ترین شکل ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو تاریخ
کا سبق ہمارے سامنے رکھا ہے وہ اردو ادب میں بڑا ایک شاندار اضافہ ہے. یعنی کہ یہ 3-4 بڑے حوالے ہیں اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اس ناول پہ کئی پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں, اس کے کردار, اس کی زبان اور وہ تاریخ اور معاشرت جو اس میں پیش کی گئی ہے, یہ ایک فاروقی صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے. اور فاروقی صاحب بلا شبہ اس دور کے زندہ لیجنڈ ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کے ناول ہیں, لیکن ان کے اس بڑے ناول نے ان کے اپنے دیگر کام کو جو کہ دوسرے کچھ ناول ہیں اور ان کا تحقیقی اور تنقیدی کام ہے, اور جو باقی اردو دنیا میں بشمول پاکستان جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کو ایک دفعہ ایک بڑی زیادہ چمک کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ ایک اچھا اور بڑا ناول کس طرح سے لکھا جاتا ہے. جی کاشف, یہ بڑا آپ نے تفصیل سے بتایا. تھوڑا سا اس سے جو کئی چاند تھے سر آسماں جو شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اس کا جو ہے عنوان رکھا ہے, اس پر بھی اگر تھوڑی سی اگر ہم روشنی ڈال سکیں. جی بالکل, یہ جو عنوان ہے یہ اردو کے مشہور شاعر ہیں جو ناصر کاظمی کے ہم اثر تھے, احمد مشتاق صاحب. ان کا ایک شعر ہے کہ کئی چاند تھے سر آسماں کہ چمک چمک کے پلٹ کے, نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا نہ تمہاری زلف سیاہ تھی. تو یہ شعر جو ہے اس کا سرنامہ ہے اور یہ وزیر خانم کی زندگی کا بیسیکلی احاطہ کرتا ہے کہ اس کی یکے بعد دیگرے جو 4 نکاح ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو اس کی اولادیں ہوئیں. تو یہ ایک بڑی معاشرت کا ناول ہے, ایک بڑے کینوس کا ناول ہے, اور یہ در حقیقت زمانے کی اس رو کو بیان کرتا ہے کہ جو ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے اور صدیوں کا سفر بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ داستان در داستان ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ناول شروع تو ہو گیا لیکن ختم ابھی نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ. آج کی اس مختصر نشست میں ہم شکر گزار ہیں جاوید ملک صاحب کے اور کاشف منظور صاحب کے, کہ مقصد یہ تھا کہ لمبی چوڑی بات چیت نہ ہو, بس ایک مختصر ناول کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اور جس طرح ہمارے دوستوں نے بات کی ہے کہ ایک بڑے کینوس پہ لکھا گیا ایک ناول ہے, اور یہ جس طرح 21 صدی کا سب سے بڑا ناول مانا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بغیر کسی تاخیر کے, جس طرح کاشف نے بڑی اچھی بات کی کہ اس ایک ناول کو پڑھنا ایک پورا ڈپلوما کرنا, ایک پورا نصاب جو ہے وہ پڑھنے کے مترادف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو بھی ادب سے, ثقافت سے, تاریخ سے, شعر سے دلچسپی ہے, اپنی ماضی سے, اپنی روایت کے ساتھ جڑا رہنے کا ایک وہ آدمی کے اندر ایک خواب سا جاگتا ہے, تو اگر اس کی ہم تعبیر چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو یہ ناول لازماً پڑھنا چاہیے, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے, دوسروں کو ریفر کرنا چاہیے, کہ یہ ایک حقیقی خوشی ہے جو ہماری زندگی میں جو ہے اضافے کا باعث بن سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جاوید ملک آپ کا بھی, کاشف منظور آپ کا بھی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.